اور میں ایک سوال اور کرنے لگا ہوں بھائی 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، حضرت نماز کے لیے تھا، ذکر کے لیے تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے نہیں دیے جی، 24 کے 24 ہی رکھ لیے۔ پھر مجھے اتنا تو بتاؤ، اور 24 کے 24 اپنے پاس رکھ کے تیر کون سا مارا ہے تم نے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا مجھے کہ دیکھو حضرت 80-24 گھنٹے کول رکھے اے جیسی کیتا ہے۔ اور بھائی بنگلہ دیش کی اکانومی آپ سے بہتر ہو گئی، اور افغانستان کا پیسہ آپ سے اوپر چلا گیا۔ آپ کے 5 روپے ہوں تو بنگلہ دیش کا 1 روپیہ بنتا ہے، آپ کے 9 روپے ہوں تو افغانستان کا 1 روپیہ بنتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا، اگر 24 کے 24 تم نے اپنے لیے رکھ لیے، اتنی کامو قوم نکلی، مجھے یہ بتاؤ کیا کیا ہے؟ کو بتاؤ تو صحیح نا یار۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کا سوال ہے، جو رب اور بندے کا سب سے پہلے آپس میں کلام کا سلسلہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز نماز نماز۔ چیک کر، پوری ہے نا 5؟ تہجد کا اضافہ کر، ساتھ اشراق کا اضافہ کر، چاشت کا اضافہ کر، لیکن 5 تو پوری کرنی ہے۔ اور میں حضرت صاحب میری سمجھ سے باہر ہے لوگوں کا نماز نہ پڑھنا۔ مثال کے طور پہ حضرت جی دن رات ڈال کے یہ تقریباً 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب اگر حضرت جی فجر کی نماز میں بڑی طویل قرات بھی کی جائیں، جو میرا ایک تقریباً سورہ مزمل ہے جو میں اکثر و بیشتر مکمل تلاوت کرتا ہوں فجر میں، اور جتنے بھی غنے ہیں، شد ہے، مد ہے، اگر پوری کر کے پڑھے تقریباً جی مجھے 13 سے 14 منٹ لگتے ہیں۔ میری عادت ہے جس دن سورہ مزمل مکمل تلاوت کروں میں پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ لوگ کہیں مشقت میں تو نہیں پڑ گئے زیادہ، پیچھے ظاہر ہے اتنی دیر کھڑا رہنا، تو تقریباً 13 ساڑھے 13 14 منٹ لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز کو 20 منٹ دے لو، بعد میں تسبیحات ہیں، کچھ اوراد ہیں، وظائف ہیں، سارے کر کے فجر کی نماز کا ٹائم 20 منٹ دے دو۔ 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ ہو گئے جی فجر کے ہو گئے۔ زور کو میں کہتا ہوں جی 15 منٹ دے لو، ٹھیک ہے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے زور اور فجر نے 20 اور 15 35 منٹ لے لیے حضرت۔ ویسے تو حضرت 5 منٹ میں اثر والا بھی دوست کام کر لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جی 10 دے لو، 45 ہو گئے جی۔ 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں نے ہمارے لیے جی 45 منٹ حضرت جی۔ اب میں کہتا ہوں جی مغرب کو بھی 15 دے لو، 60 منٹ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 4 نمازوں نے ہمارے لیے 1 گھنٹہ لے لیا۔ اب عشاء کو بھی جی 20 دے لو، 80 منٹ بن گئے۔ اب میں جی آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی؟ 80 منٹ۔ حضرت حضرت میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا، 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ اب میں آپ سے اور خود سے سوال کرنے لگا ہوں، اوہ بندے تجھے کیا ہو گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے اور تیرے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ 24 گھنٹے بنتے ہیں دن رات ڈال کے، 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی سو جا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آیا کام کر۔ کس نے منع کیا؟ کلو، کھا، وشربو، پی، بس کھا حلال، اسراف نہ کر۔ بیوی کے پاس جا، بچوں کو ٹائم دے، امی کے پاس جا، ابو کے پاس جا، چاچے کے پاس جا، تائے کے پاس جا، خالہ کے پاس جا، پپو کے پاس جا۔ 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے پاس، کر۔ لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کی ہیں حضرت۔ اب میں کیا کہوں یار، میری سمجھ سے باہر ہے، کیا ہو گیا یار؟ وہ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، کیا ہو گیا یار؟ کچھ بھی نہیں کیا حضرت، بلکہ کیا ہوا، وہ جو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا نا، جب ہم نے نہیں نہ دیا تو 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی ایسی بے برکتی آئی، جو کام شروع کیا کچھ بھی نہیں ہوا ہم سے۔ میں نے حضرت جب پہلی بار پڑھا نا، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، قرب قیامت کیا ہوگا، وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا۔ 1 سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا،
ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزر گیا. بھائی ہونا تو ہے جی, مجھے پکا یقین میرے محبوب فرما رہے ہیں جی ہونا ہی ہونا ہے, لیکن میں سوچتا تھا کیوں ہوگا, کیسے ہوگا. اب سمجھ آتی ہے حضرت, جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے, تو پھر بے برکتی تو آنی ہے نا, پھر بے برکتی تو آنی ہے نا. اس لیے او بھائی نوجوانوں, او بزرگ ہو, او بچوں, 1 گھنٹہ 20 منٹ تو اس کو حضرت تمہارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں دیکھو کیسی برکت آتی ہے حضرت. چیک کرو حضرت, وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے, اور وہ کتنا ہے جو لے کے جانا ہے. یہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, گھڑی نہیں باندھی 9:15. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی, بہت خوبصورت نام ہے جی. وہ لکھا ہے جی کہ حضرت نہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے, اور ایک نوجوان فجر کی جماعت میں شامل ہونے کا شوق لیے جلدی سے مسجد آ رہا تھا, لیکن بس آنکھ نہیں کھلی, لیٹ ہو گیا, جماعت ہو چکی تھی. اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے. عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی, کیونکہ جماعت رہ گئی تھی. دکھ ہوا اور اندر سے ایک آہ نکلی, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. سچ بتانا یار, ہے ہمارے پاس یہ آہ؟ جماعت تو یار نماز رہ جائے تو آہ نہیں نکلتی کسی کی. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ سدا وقت ہے سی, نہیں, وہ بھی دور رہا ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی نا, 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے, تیری جماعت رہ گئی ہے. اب تو نماز رہ جائے تو حضرت کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آہ نکلی, کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب بڑے خوش, فرمایا تین نہ دکھ کے جماعت رہ جان دا. بس کرتا ہے حضرت ایویں تو میرے اندر سے آہ نہیں نہ نکلی, آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت ہے, آج میری فجر کی جماعت رہ گئی ہے. فرمایا پھر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے, پہلی صف میں پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. سودا مجھ سے یہ کر, میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے امام صاحب میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے, وہ مسجد آ گیا, آ کے اس نے تنہا نماز اپنی فجر پڑھی ہے. فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گیا. امام صاحب کا بھی دن بڑا خوبصورت گزرا, اس کا بھی بڑا اچھا گزرا. جب رات آئی امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ, وہ بھی اپنی چارپائی پہ. جب یہ 2 آنکھیں بند ہوئی نا, اندر کی کھلی, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندے یہ کیا کر دیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اور تو 27 پہ سودا کر آیا, تو 27 پہ سودا کر آیا, اتنا گھاٹے کا سودا. اتنا پسند آئی وہ آہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں نکلی تھی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا جی, سودا کر چکا تھا وہ. اس نے کہا اب یہ ہے کہ صبح ٹرائی مارتا ہوں یہ سودا واپس ہو جائے ادھر, کیونکہ خواب تو مجھے آیا نا, امام صاحب کو تو نہیں پتا. میں کہوں گا جی آپ اپنی 27 کا ثواب رکھیں, میری مجھے واپس کریں. وہ رات اس نے بڑی مشکل گزاری. صبح اسی مسجد میں اس نے جا کے فجر پڑھی. بعد میں جو مسنون اعمال ہیں, تسبیحات ہیں, دعا درود و سلام, وہ پڑھ کے دعا فارغ ہوئے. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا. آپ نے جواب ارشاد فرمایا. عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل کے معاملے میں, کل والے معاملے کے حوالے سے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت سودا واپس کروانا ہے, مجھے جو ہے نا وہ نئی جماعت کا ثواب چاہیے. آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں,
مجھے میری آہ واپس کریں. امام صاحب نے آگے سے فرمایا اب سودا نہیں واپس ہوگا کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے. اور چلے ہو آپ ہی نہیں سانو پتا سی کی کر بیٹھے یہ آہ ڈھونڈو کہیں سے یار. ہماری یہ آہ کھو گئی ہے کہیں. اس کو ڈھونڈو کہیں سے جا لبو اینو کی تو یار انہوں لبو. اگر داڑھی شریف نہیں ہے کوئی آہ نہیں. اوپر سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یعنی جی دین میں داڑھی داڑھی میں دین. وہ کتوں تو کلیات فارمولہ ایجاد کیتا تم بھائی. دین ہے کس کا نام؟ دین ہے ہی مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام ہے. اور دین تو کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ جس نے نہیں رکھی وہ آگے سے کوئی شرمندہ ہو وہ آگے سے کہ حضرت بس دعا کرو منو توفیق ہو جائے. نہیں رکھی اللہ. آگے سے لوگ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں نہیں جی داڑھی میں دین جی اس وقت تو اس طرح نہیں تھا اس وقت تو یہ نہیں تھا. ڈھونڈو اپنی یہ حضرت کہیں. اس لیے تو اقبال بھی رو کے کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں. تمنا ہی کوئی نہیں حضرت. نہیں حضرت ڈھونڈو. اور بس جی آخری بات بس ایک کام پتر جو اس وقت کی ضرورت ہے ساری وہ اخلاص حضرت جی. ناپید ہے اخلاص. عام تو عام بس خاصوں کا بھی اللہ ہی وارث ہے. اخلاص کیونکہ جو کام پتر اخلاص سے نہیں کیا جائے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں قبول. اخلاص. اور میں پھر آج چلو میرے سجے کھبے قادری بیٹھے دینے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ بس کر دیتے ہیں. وہ ہے نا ایک وہ کمرے والی سرکار جن سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے اور آتا ہی کچھ نہیں حضرت جی. جس کو سوائے اللہ والوں کے اوپر بھونکنے کے کچھ بھی نہیں آتا بس اس کا کام ہی یہ ہے. بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے بھائی تجھے کیا تیری جو زبان ہے تو جو مرضی پہ کہہ لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے بابوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیری زبان ہے نا. میں نے تو پہلے کہا تھا بھائی تیرا کمرہ کون سا تجھے کو روکنے والا ہے. جو تیرے منہ میں آئے تو نکال. میری بابے تو جائے کوئی نہیں بس تیری بات ہے نا تو کہہ جو مرضی. لیکن قرآن کہہ رہا شیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی لے آتے ہیں. ہاں لیکن میری یہ بات اب بھی ادھر ہی. تیرا کمرہ تیرے لوگ. میں اب حضرت دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں. میں ایک ایک بات سوچ کے کر رہا ہوں حضرت. اگر کوئی بات ہو گئی تو مجھے ادھر نہیں تو باہر پوچھ لیں گے حضرت یہ بات آپ نے کیسے کی. لیکن اس کو کس نے پوچھنا ہے حضرت. اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی طرح بادشاہ لوگ ہیں. ان کو بھی دین پورا 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 کہ آتا ہی کوئی نہیں بیچاروں کو. ان کو کیا پتا حضرت یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ اور انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حضرت ہے. لیکن قربان جاؤں جی حضرت جنید اقبال جس کو کوئی تھوڑی سمجھ آئی جنید کی حضرت تو کیا عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سنین تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھائی تیرا کام جو بھونکنا ہے تو بھونکتا رہ. پھر جنید نے جنید ہی رہنا ہے بایزید نے بایزید ہی رہنا ہے. یہ تیری اپنی خوش فہمی ہے جی میں نے بابے ختم کر دی. تو کون ہوتا ہے ختم؟ تو نے بنایا بابا جو تو ختم کر دے. سید علی بن عثمان حجویری کو داتا صاحب تو نے بنایا جو تو یہ ٹائٹل ان سے چھین لے گا. معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز تو نے بنایا کہ تو ان سے وہ ٹائٹل چھین لے گا. تیرا کمرہ ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا خود ڈڈو. بڑا خود ڈڈو ہوں اس سمجھتا ہے جو مجھے کنویں سے آسمان نظر آ رہا ہے وہی آسمان. اوے آسمان بہت بڑا ہے بھائی. وہ تو کنویں میں بیٹھا ہوا ہے. تو کمرے میں بیٹھا کہہ رہا جی میں نے بابے مکا دیے. تو نے بنائے ہیں بابے. تو نے عزتیں دی ہیں ان لوگوں کو. تو جتنا مرضی امام غزالی پہ بھونک. امام غزالی ہیں. تیرا کام ہی بھونکنا ہے. بھونک. امام غزالی ہیں. وہ ساری جی تاریخ ہی الٹ گئی جی. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک ہے. ایمان نے ٹھیک جم چڑھے حضرت. ایک بندہ نہیں ٹھیک ہے دے مطابق حضرت. داتا صاحب رانگ, غوث اعظم رانگ, بابا فرید رانگ, نظام الدین اولیاء رانگ حضرت, بہاؤدین زکریا ملتانی رانگ, امام غزالی رانگ, امام ابو حنیفہ رانگ. کیا یار کمال.
2023 میں چیز ایجاد ہوئی ہے جی. میں 20ویں صدی پہ بھی قربان جاؤں جی. 23ویں صدی پہ کیا کیا چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. پوری تاریخ ہی مسا کر دی اس نے. ایک بندہ نہیں جی ٹھیک جی ہیں جی. فلانا تے شاہ ہی کوئی نہیں, فلانا تے شاہ. اور میں حیران ہوں اس ذات کی حلیمی پہ بھی حضرت. وہ کتنا حلیم ہے حضرت. اس منحوس نے کس کو نہیں ہاتھ ڈالا حضرت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استغفر اللہ چھوکرے کا لفظ بول دیا. کون اس کی زبان سے محفوظ رہا؟ سیدہ امہ عائشہ کو نہیں اس نے معاف کیا, جناب صدیق اکبر نہیں محفوظ رہے, جناب عمر فاروق نہیں محفوظ رہے, جناب عثمان غنی کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. اور سب سے بڑی غلطی تو تیری امی ابو سے ہوئی ہے کہ تجھ جیسا نا انجار پیدا کر دیا جو کہتا جی میں صحابہ کی غلطیاں نکالوں گا. جی فتنوں کا دور ہے نا بھائی. اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا, لیکن کوئی نہیں. کتنی دیر ہے جی. اگر وہ ذات حلیم ہے تو وہ ذات قرآن میں یہ بھی کہہ رہی ہے ان بطش ربک لشدید. اس کی پکڑ سخت بھی بڑی ہے. یہ تھے تو ایک نہیں مان اس نے تو اللہ معاف کرے کس کو چھوڑا ہے حضرت. کوئی محفوظ نہیں رہا حضرت جی. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ قربان جاؤں. یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا حضرت اپنی جی حضرت جنید کی خانقاہ تھی جہاں پھر ابو بکر شبلی بنے, جہاں ابو بکر واسطی بنے ہیں جی, جہاں عمر بن عثمان مکی بنے حضرت. شیخ جنید کی خانقاہ تھی حضرت ہیں جی. وہ حضرت اخلاص پہ گفتگو فرمائی آپ نے, اپنے مریدین کی تربیت کی حضرت. جب گفتگو ختم ہوئی نا ایک مرید اٹھ کھلوتا, عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے تو اس خادم کی عرض یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے ایام تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے, لیکن میں معذور تھا. تھے بڑے غیور لوگ جی, ہاتھ پھیلانا یہ موت جانتے تھے حضرت. اس لیے کہتے میں انہی بڑے بالوں کے ساتھ پھر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بڑے بال دیکھ کے فرمایا او جنید جا بال تے کٹوا جا کے. کہتے میں نے کہا بھائی اون پیرا نے آکھیا اون رب راہ ضرور کڈے گا. پیر بھی کامل ہونا چاہیے لیکن کام تب بنتا ہے جب مرید کا یقین کامل ہو. یقین کامل. کہتے میں نے کہا اب بال کٹوانے کی سبیل نکلے گی. میرے پیرا نے آگ چڑھے. کہتے ہمارے محلے کا وہ واحد حجام وہ بال کاٹنے والا, میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور ظاہر ایسی دکان سے تیرا گزر بسر ہوتا ہے, تو اپنا گھر چلاتا ہے, اپنے بیوی بچے پالتا ہے, تو پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا. اس نے کہا جی. تو فرماتے میں نے کہا میرے کل تو پیسے ہے کوئی نہیں, اینج ہو سکتا ہے آج تو میرے بال اللہ واسطے کٹ دے. فرماتے یہ سننا تھا. دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا. اور جیسے ہم کرتے ہیں نا ویسے نہیں کیا. نہیں ان تیرے اللہ واسطے کٹنے نے, تو بہ کے ڈیک ویلا ہوا گا تو کٹا گا. پہلے تو انہوں نے کٹونے نے جنہوں کو پیسے لے نے یا پیسے لینے نے. فرماتے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. جو بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے, جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے, اس کو بھی بیچ میں اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. وہ جو کام بندہ اللہ کے لیے کرے اس کا مزہ ہی اپنا ہے, اس کا تو لطف ہی اپنا ہے, جس میں شیطان نفس دکھلاوا اس کا کوئی دخل نہ ہو, صرف اخلاص اخلاص ہو, اس کا لطف اپنا ہے اس کام کا. فرماتے بال کاٹتا رہا, روتا رہا ساتھ. اب فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا ہون تے دین لئی ہے ککھ نہیں, جے کبھی اللہ وقت لے آیا تے تینوں بال کٹن دا بدلا دھانگا ضرور. فرماتے میں بال کٹوا کے آ گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا, وہ وقت آیا اللہ نے فقیری میں امیری دی, خلیفہ وقت مرید ہو گیا.
فقیری میں امیری آئی. اب فرماتے ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, مجھے بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گیا, اللہ نے امیری عطا کر دی. فرماتے میں نے ایک تھیلی لی, اس میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا جی آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کی اور میں نے کہا لے پھڑ پھر یہ بال کٹن دا بدلا ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. وہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص نہیں میرا پتر, پہلی گل تے عمل کوئی نہیں تے جے کو کاری جڑی ہے تے اخلاص لاؤ یار پتر, تھوڑا کر لیو, ستھرا کرو. یا آپ کے پاس یہ لوگ موجود ہیں ان کی قدر کرو پتر. مولویاں نہ لڑائی نہ پاؤ, نہ پیار پاؤ. اللہ کی قسم حدیث ہے تمہیں تو جنت میں بھی جا کے مولویوں کی لوڑ پڑے گی. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. ان سے محبت کرو, سیکھو ان سے دین حضرت, پوچھو ان سے حضرت. او مولوی سلیمان کو خلاص چھیڑ گیا سی کی اخلاص, سیکھو ان سے حضرت. پھر اللہ کی قسم دیکھو پھر ہوتا کیا ہے حضرت. پہلی بات عمل کوئی نہیں. پہلے پتہ کیا کہتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, لیکن ان کی یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. پہلی گل تو کرنا کھ نہیں, جی کرنا ہے تو چڑک. بھائی اچھی نیت ہو تو ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن پہلے نیت چیک کی جائے گی. نیت ہے کیا, تو اس سے کیا چاہتا, مقصود کیا ہے تیرا ہے. اس لیے حضرت میں جتھے کھلوتا ٹریا سا میں اوتھے ہی آ گیا. اے ذکر لئیے, اے ذکر لئیے, یہ درود لئیے, یہ قرآن پاک دی تلاوت لئیے. خدا کا واسطہ وقت جا رہا ہے یار, اس کو غنیمت جانو اور کرو یار. چیک کرو وہ کنا ہے جڑا چھٹ کے جان, اور وہ کنا ہے جڑا